مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے بج نارائن چکبست کی نظم رامائن کا ایک سین۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم اس نظم کا تجزیاتی مطالعہ کریں، کچھ ہلکی سی روشنی پنڈت بج نارائن چکبست کی شخصیت پر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شاعر، ادیب اور نقاد کی حیثیت سے بج نارائن چکبست کافی مشہور رہے ہیں اور وہ ایک کشمیری برہمن تھے۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور اوائل عمری میں لکھنؤ آ گئے اور رکتک کالج لکھنؤ سے 1908 عیسوی میں قانون کا امتحان پاس کر کے وکالت کرنے لگے۔ 9 برس کی عمر سے ہی انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اپنی قادر الکلامی پہ اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنا استاد مقرر نہیں کیا اور اپنا کلام کسی کو نہیں دکھایا۔ کثرت مطالعہ اور مشق سے خود ہی اصلاح کرتے رہے۔ کوئی تخلص بھی انہوں نے خاص طور پر اختیار نہیں کیا، کہیں کہیں لفظ چکبست پر اکتفا کیا ہے۔ شاعری کی ابتدا غزل سے کی، آگے چل کر قومی نظمیں لکھنے لگے، کئی مرتبہ مرثیے بھی انہوں نے لکھے ہیں اور نثر میں مولانا شرر سے ان کا معرکہ مشہور ہے۔ ایک رسالہ ستارۂ صبح بھی جاری کیا تھا۔ مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ چکبست کی دیگر تصانیف میں صبح وطن، کلیات چکبست جو کہ نظم جس میں شامل ہے، اور مضامین چکبست، جنت کی ڈاک جو خطوط کا مجموعہ ہے، اور کملا ڈرامہ ہے چکبست، اور باقیات چکبست مجموعہ نثر و نظم اس میں شامل ہے، مقالات چکبست مجموعہ نثر ہے اس میں شامل۔ اس کے علاوہ چکبست کی کچھ نظمیں اور انتخابات الگ طور پر کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں قومی مسدس، فریاد قوم، وطن کا راگ، انتخاب کلام چکبست، انتخاب چکبست وغیرہ شامل ہیں۔ چکبست نے 2 کتابیں بھی مرتب کی ہیں جن میں مثنوی گلزار نسیم، ماء دیوان نسیم اور انتخاب آتش و غالب شامل ہیں۔ ان کی مرتب کتابوں میں مثنوی گلزار نسیم بھی خاصی اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ رامائن کا ایک سین چکبست کی شاہکار نظم ہے۔ اس کی تخلیق میں چکبست نے والمیکی اور ادھیاتم رامائن سے استفادہ کیا ہے۔ اس نظم کے لیے چکبست نے رامائن کے اس سین کا انتخاب کیا ہے جہاں رام راج پاٹ چھوڑ کر جوگی کی شکل یا جوگی کا بھیس اختیار کر کے 14 برس کے لیے بنواس جانے کی تیاری کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور والمیکی رامائن میں سین اس طرح ہے کہ رام کو راجا دشرتھ اپنے محل میں بلاتے ہیں جہاں وہ کیکئی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ وہیں کیکئی رام کو بتاتی ہیں کہ تمہیں 14 برس کا بنواس اور بھرت کے لیے اجودھیا کی راج گدی کا انتخاب میں نے کیا ہے، اور اس کی خواہش میں نے مہاراجا سے کی تھی اور انہوں نے یہ بر مجھے دے دیا ہے، اور جس کا وعدہ انہوں نے مجھ سے پہلے کیا تھا، اس لیے اب تم جلدی ہی بنواس جانے کی تیاری کرو۔ اور رام کے بنواس جانے کی بات کیکئی کے منہ سے سنتے ہی راجا دشرتھ غش کھا کر وہیں گر پڑتے ہیں۔ تب رام انہیں اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بنواس جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے چکبست کے رامائن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے بشدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔
یعنی یہاں پہ چکبست نے جو رام کی جو والدہ کوشلیہ ہیں ان کی عکاسی کی ہے کہ وہ کس قدر غم سے صدمات سے نڈھال ہو گئی ہیں، یہ سن کر کے ان کا جو لخت جگر ہے، جو ان کی اولاد ہے، جو ان کا دلبند ہے، جو ان کا فرزند ہے، وہ بنواس جا رہا ہے، اور 1-2 برس کے لیے نہیں، 5-6 برس کے لیے نہیں، بلکہ پورے 14 برس کے لیے وہ ان سے جدا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ یہ سنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے ان کا برا حال ہونا تھا۔ دیکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور وہ جدا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ خدا دل کو رفتہ رفتہ صبر دے دیتا ہے، کہ کلیجے پہ ایک طرح سے لوگ پتھر رکھ لیتے ہیں کہ اب وہ واپس آنے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن زندہ لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہ جدا ہو جاتے ہیں تو انہیں صبر کرنا بہت ہی دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ اور ایک عام شخص سے، ایک عام دوست سے، ایک عام دوست الگ ہو جائے، بہن سے بھائی جدا ہو جائے تو یہ کافی مشکل وقت ہوتا ہے، نہ کہ ایک ماں سے اس کی اولاد جدا ہو جائے، کہ ساری دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت خدا نے بنائی ہی نہیں ہے، جو بے غرض بے لوث محبت کرتی ہے، جو کسی غرض کی بنا پر اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی ہے۔ خیر، تو انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ رام جب اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہیں، دشرتھ سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب چلوں میں اپنی ماں سے مل لوں۔ تو جب وہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے وہ انتہائی برا ہے، وہ انتہائی صدمے سے دوچار ہیں۔ لیکن رام کیا سوچتے ہیں کہ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے غم کو اپنے دل میں ایک طرح سے پوشیدہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں کہ ان کی ماں کو ایسا محسوس نہ ہو کہ رام بھی غم میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو مضطرب دیکھے گی، پریشان دیکھے گی، تو اس کا غم اور بڑھ جائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بالکل سکون اور چین کی کیفیت میں، اپنی ذہنی جو ان کی حالت ہے اسے بہت ہی سکون کی حالت میں کر کے اور وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سکتہ سا ہو گیا ہے بشدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں، زرد رنگ ہے گویا بشر نہیں، کوئی تصویر سنگ ہے۔ یعنی کوئی پتھر کی مورت، جس طرح سے ایک پتھر کی مورت ہوتی ہے کہ نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، یعنی بالکل سکتہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اچانک کوئی صدمہ انسان کو پہنچتا ہے، اچانک کوئی بری خبر، کوئی غم کی خبر انسان کو ملتی ہے تو وہ یکایک بالکل سکتے میں آ جاتا ہے، یعنی نہ وہ پھر بول پاتا ہے کچھ، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ وہ اس قدر یہ کہہ لیجیے کہ اس کے جسم میں جو دوران خون ہوتا ہے وہ ایک طرح سے رک جاتا ہے، تو اسے سکتہ سے طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ سوچ نہیں پاتا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ بالکل غم کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، صدمے کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب انسان پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو کوشلیہ بھی بالکل اسی عالم میں آ جاتی ہیں کہ ان کے پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ ان کا فرزند ان سے جدا ہو رہا ہے 14 برس کے لیے۔ تو کیا ہے کہ اس کے بعد رام ماں سے ودا ہونے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، رخصت ہونے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، اور تب دونوں کے درمیان غم انگیز باتیں ہوتی ہیں۔ والمیکی رامائن کے مطابق ماں کوشلیہ رام سے کہتی ہیں کہ بیٹا رگھو نندن، اگر تمہارا جنم نہ ہوا ہوتا تو مجھے اس ایک ہی بات کا دکھ رہتا۔ آج جو مجھ پر اتنا بھاری دکھ آ پڑا ہے، جو اتنا گہرا صدمہ مجھے مل رہا ہے، تو اس لیے کہ اگر میں بانجھ ہوتی تو مجھے یہ غم برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ آج جو مجھ پر اتنا بھاری دکھا پڑا ہے، اسے بانجھ ہونے پر مجھے نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو بیٹا بانجھ کو ایک ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل میں دکھ بنا رہتا ہے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا کوئی دکھ اسے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تو انہی باتوں کو چکبست اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، گھر جن کے بے چراغ رہے آہ عمر بھر، رہتا میرا بھی نخل تمنا جو بے ثمر، یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر، لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا۔ یعنی یہاں پہ ماں کیا کہہ رہی ہے اپنی بیٹے سے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ سرے سے اولادیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی محبت سے آشنا ہی نہیں ہوتے، اولاد کے درد سے آشنا ہی نہیں ہوتے۔ ان کا آنگن ہمیشہ سونا رہتا ہے، لیکن انہیں صرف ایک ہی غم رہتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ لیکن اولاد کا ہو کر بچھڑ جانا، اولاد کا زندگی میں بچھڑ جانا، یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، گھر جن کے بے چراغ رہے آہ عمر بھر، بے چراغ یہ رہے یعنی کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی،
رہتا میرا بھی نفس تمنا جو بے ثمر. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر میری جو تمنا تھی وہ بھی اس میں بھی کوئی پھل نہیں آتا, اس میں بھی اگر بے ثمر یعنی پھل, اگر میری تمنا میں بھی کوئی پھل نہیں لگتا یعنی میری بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا, پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ تو میری اولاد بھی ہوئی, لیکن اولاد ہونے کے باوجود وہ مجھ سے جدا ہو جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور کئی بندوں میں چکبت نے والمیکی رامائن سے فیض اٹھایا ہے, اور رامائن کے ایک سین کی تخلیق کے لیے ایسا لگتا ہے کہ چکبت نے میرانیز کے ایک مرثیے سے بھی استفادہ کیا ہے. یہ میرا تصور ہے, یہ میرا خیال ہے, بہرحال اس سے آپ متفق نہیں بھی ہو سکتی ہیں, ہو بھی سکتی ہیں. تو دیکھیں کہ میرانیز کے کافی اثرات جو ہیں, مرثیے کے کافی اثرات اس میں محسوس ہوتے ہیں, وہ انداز بیان محسوس ہوتا ہے کہ اور جس کا اثر ان کی نظم پر صاف دکھائی دیتا ہے. جس طرح میرانیز کے مرثیے میں انسانی رشتے کی پاسداری, جذبات نگاری اور رنج و غم کے اظہار کا کمال نظر آتا ہے, ٹھیک اسی طرح چکبت کے رامائن کے سین میں بھی دکھائی دیتا ہے. میرانیز کا مرثیہ جاتی ہے کہ شگو سے رنگ میں خدا کی فوج, جبکہ جو کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد جو کہ جناب زینب کے بیٹے تھے, 2 دلبند تھے, 2 فرزند تھے, اور انہیں آقا حسین پر نثار کر دیا تھا جناب زینب نے, اور وہ جب جناب زینب سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت جو کیفیت بیان کی ہے میرانیز نے اپنے مرثیے میں, وہی کیفیت بالکل چکبت نے یہاں بیان کی ہے. کہ اس مرثیے میں مولانا محمد جنگ میں جانے سے پہلے اپنی ماں جناب زینب سے رخصت ہوتے ہیں. چکبت کی نظم میں بھی رام اور لکشمن بنواس جانے سے پہلے اپنی ماں کوشلیہ کی جدائی سے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اور تو اس طرح دوسری جگہ 14 برس کا طویل عرصہ ہے. تو کیا ہے کہ ایک جگہ دائمی جدائی. مولانا محمد جب اپنی ماں سے رخصت ہوئے ہیں, اپنی والدہ سے رخصت ہوئے ہیں, تو انہیں یقین تھا کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہاں کیا تھا, ایک یقین پھر بھی تھا, ایک حوصلہ تھا, ایک زندگی باقی تھی, ایک امید باقی تھی, ایک چراغ جل رہا تھا کہ 14 برس کے بعد وہ لوٹ کر پھر واپس آئیں گے. تو لیکن دیکھیں جدائی کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ موت کی مصیبتوں سے کم نہیں ہوتی. دونوں جگہ ماں سے ان کے بیٹے جدا ہو رہے ہیں. ایسی حالت میں ان ماؤں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. لیکن میرانیز اور چکبت نے ان حالات کی تصویر کشی بہت ہی فنکارانہ انداز میں کی ہے. آپ دیکھیں کہ رامائن کے ایک سین میں پھر چکبت نے کس طرح سے جدائی کے منظر کو پیش کیا ہے کہ پھر یہ کہا کہ میں نے سنی سب یہ داستاں, یعنی ماں یہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے, پھر یہ کہا کہ میں نے سنی سب یہ داستاں, لاکھوں برس کی عمر ہو دیتے ہو ماں کو گیان, لیکن جو میرے دل کو ہے درپیش امتحان, بچے ہو اس کا علم نہیں تم کو ہے گمان, اس درد کا شریک تمہارا جگر نہیں, کچھ مامتا کی آنچ کی تم کو خبر نہیں, کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال, دیکھی تمہاری شکل جب میرے نو نہال, پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال, آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال, چھٹتی ہوں ان سے جوگ لیا جن کے واسطے, کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے. دونوں نظموں سے اس طرح کی یکسانیت کی اور ایک مثال اور دیکھیں آپ کہ جن میں قدم بوسی کی ہندوستانی تہذیب کو بھی دکھایا گیا ہے کہ دونوں جگہ بچے جب اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں اور مائیں جب نصیحتیں بچوں کو کرتی ہیں تب بچوں کا دل بھر آتا ہے. تو اس طرح سے آپ میرانیز کا بھی یہ بند دیکھ لیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب رخصت ہوتے ہیں جناب مولانا محمد تو کیا کہتے ہیں کہ کنبے میں ایک نے بھی اگر سن لیا یہ حال, کہتی ہوں صاف میں مجھے ہوگا بہت ملال, ننھے سے ہاتھ جو کہ بولے وہ نونہال, ہم باوفا غلام ہیں کیا تاب کیا مجال, دیجیے سزا ہمیں جو بلبرو پہ پھر پڑے, کہیے تو چھوٹے ماموں کے قدموں پہ گر پڑے. یعنی کہ مولانا محمد جب رخصت ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے درد کی خبر نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں کہ میں آقا حسین کے قدموں پہ ماموں, جناب امام حسین کیا تھے, ماموں تھے جناب زینب کے, جناب عباس بھی ماموں تھے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اجازت لینے کے لیے, جنگ کی اجازت لینے کے لیے اگر نادر گرامی آپ کہیں تو اپنے ماموں کے قدموں پہ گر پڑے, کیونکہ مقتل میں جانے کی اجازت آقا حسین اپنے بھانجوں کو نہیں دے رہے تھے. انہیں پتہ تھا کہ جب یہ مقتل چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. اب دیکھیں یہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ کیا ہے یہ انہوں نے کیا کہا, ماں نے یہاں پہلے کیا کہا تھا کہ کچھ مام تک کی آنچ کی تم کو خبر نہیں, کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال, دیکھی تمہاری شکل جب میرے نو نہال. یعنی انہوں نے, اب ماں نے کیا کہا کہ میں نے کیا تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا کہ میں نے اتنی مشقتوں سے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا اور بالآخر تم مجھ سے جدا ہو گئے, تو کیا یہ میرے سفید بال اس سے مجھے اتنا بڑا صدمہ, اتنا بڑا داغ مجھے برداشت کرنا تھا.
اب دیکھیں، اب یہاں پہ چکبست کیا کہتے ہیں کہ نشتر تھے رام کے لیے یہ حرف آرزو، دل ہل گیا سرکنے لگے جسم سے لہو، سمجھے جو ماں کے دین کو ایمان و آبرو، سننی پڑے اسے یہ خجالت کی گفتگو، کچھ بھی جواب بن نہ پڑا فکر و غور سے، قدموں پہ ماں کے گر پڑا آنسو کے طور سے۔ یعنی کہ جب ماں نے یہ کہا کہ اس ضعیفی میں مجھے اتنا بڑا داغ مل رہا ہے تو رام بالکل بے بس ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور سر رکھ کے رونے لگے کہ ان کے پاس اب کوئی اور چارہ تدبیر نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ماں نے وعدہ لے لیا ہے اور مجھے جانا ہی ہے۔ تب دیکھیں کہ ان مآخذ سے قطع نظر چکبست نے رامائن کا ایک سین میں رام اور کوشلیہ کے درمیان جو فلسفیانہ اور جذباتی مکالمات ادا کروائے ہیں وہ سب ان کے اپنے تخیل کے کمالات ہیں، جو نہ میرانیز کے مرثی میں ملتے ہیں نہ والمیکی رامائن میں۔ اور جیسا کہ شاعری کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی خیالات و جذبات کی نقل ہوتی ہے، اور اس نقل کا پورا حق چکبست نے اپنے تخیلات اور زندگی کے مشاہدات کی بنا پر ادا کر دیا ہے۔ رامائن کا یہ حصہ جہاں رام کوشلیہ سے بنواس جانے کی اجازت لینے جاتے ہیں بہت اہم حصہ ہے، اور چکبست نے اپنے شاعرانہ کمال کے ذریعے اسے یادگار بنا دیا ہے۔ یہاں چکبست نے رامائن سے صرف ماں اور بیٹے کے درمیان کے مکالمات کا انتخاب کیا ہے، حالانکہ وہ سین بھی اس سے کم اہم نہیں ہے جہاں راجا دشرتھ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رام کے بنواس جانے سے ماں تو کسی طرح اپنا دکھ کاٹ لیتی ہے، لیکن راجا دشرتھ بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتے، دن رات تڑپتے رہتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، غش کھا کر گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور آخر میں بنواس کے 5 دن بعد ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ راجا دشرتھ کی جدائی اور انتقال کا یہ سین اسی میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چکبست نے بہت خوبصورتی سے اسے قلم بند کیا ہے اور بہت سے اس کے مرحلے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوشلیہ کے محل میں داخل ہو کر پلنگ پر لیٹ جاتے ہیں راجا دشرتھ، اور پھر راجا دشرتھ کے دل جو ہے وہ بے قرار اور دکھی رہا۔ دونوں بیٹے اور بہو سیتا سے خالی وہ محل راجا کو چاند سے خالی آسمان کی طرح بے رونق دکھائی دینے لگا۔ اسے دیکھ کر مہابلی مہاراج دشرتھ نے ایک پاؤں اوپر اٹھا کر زور زور سے روتے ہوئے کہا، ہے رام، تم ہم دونوں ماں باپ کو چھوڑ رہے ہو۔ جو لوگ 14 برس تک زندہ رہیں گے اور ایودھیا میں دوبارہ لوٹے شری رام کو سینے سے لگا کر دیکھیں گے وہی حقیقت میں سکھی ہوں گے۔ اس کے بعد اپنی سیاہ رات کی طرح وہ رات آنے پر راجا دشرتھ نے آدھی رات ہونے پر کوشلیہ سے اس طرح کہا کہ کوشلیہ، میری بینائی شری رام کے ہی ساتھ چلی گئی اور اب تک نہیں لوٹی، اس لیے میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، ایک بار اپنے ہاتھ سے میرے جسم کو چھو کر تو دیکھو۔ بستر پر پڑے ہوئے مہاراج دشرتھ کو شری رام کی ہی یاد آتی ہے اور گہری سانس کھینچتے ہوئے کوشلیہ بہت غمزدہ ہو کر ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور مصیبت کی جو ماری ہے وہ زور زور سے رونے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر چکبست پوری رامائن اردو میں منظوم کر دیتے تو وہ اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہوتا اور وہ والمیکی رامائن اور تلسی داس کی رامائن سے کم پایہ کی نہ ہوتی، لیکن موت نے انہیں اس کی مہلت بالآخر نہیں دی۔ میرا خیال ہے کہ اور گنجائش ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، بہرحال آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ آئندہ